ممکن ہے کہ وہ مجھے پیار کرے۔ قسط نمبر 3۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کے بالوں کو بار بار اس کے چہرے پر لا رہی تھی۔ ویسے اکیلی تبھی بیٹھتی تھی جب وہ بہت گہری سوچ میں ہوتی تھی۔ آنسو والے بھائی کے رویے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سردی محسوس کر رہی تھی، لیکن یہاں بیٹھ کر وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی کندھوں پر گرماہٹ محسوس کی۔ اس نے دیکھا تو اس کی ماں نے اس کے کندھوں کو ارد گرد شال اوڑھ دی۔ رائما، کیا ہوا؟ مجھے پتا ہے کہ تم ایسے تبھی بیٹھتی ہو جب تمہارا بھائی تم سے جھگڑا ہو یا اس نے تمہیں کوئی بات کہی ہو۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ماں مجھے پتا ہے بھائی نے آپ کو ساری بات بتا دی ہوگی۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ اگر کوئی آپ کی مدد کرے اور اس کا شکریہ ادا نہ کرتی؟ اور اس کے اس سوال سے اس کی ماں کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ اسی وقت اس کا بھائی آ گیا۔ بچے مجھے معاف کر دو، میں آج تم پر زیادہ ہی غصہ ہو گیا۔ میں نے بہت ٹھیک کیا۔ اگر وہ اجنبی تمہیں نہ جانتے ہوئے بھی تمہاری مدد کرتا تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ بات سن کر رائما کو انتہائی خوشی ہو گئی کہ اس نے واقعی ایک ٹھیک کام کیا تھا۔ ارے واہ، آج گھر میں بڑی سجاوٹ ہو رہی ہے، افتخار نے اپنی بیگم سے پوچھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، آج میرا بیٹا شاہ میرا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے تھے ہمیں اسے ملے ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے جرمنی بہت ہی پسند آ گیا ہے۔ اب آئے گا تو میں اسے پورا 1 مہینہ اپنے پاس رکھوں گی۔ اچھا اب یہ بتائیں، کھانا بنوایا ہے کہ نہیں؟ بھول گئی ہے؟ مسٹر افتخار نے اپنی مسز سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھول گیا، مسز افتخار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹے آنے کی خوشی میں اب تو اپنے آپ کیا مجھے بھی کھانا دینا بھول گئی تھی؟ مسٹر افتخار نے اپنی بیگم کو تانا مارنے کی کوشش کی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے منہ پر روشنی پڑ رہی ہے۔ جب اس نے نماز پوری کر لی تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اس کی انتہائی حیرانگی سے ویڈیو بنا رہی ہے۔ عائشہ، کوئی کام نہیں آج تمہیں؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ بھائی، بہت دنوں بعد آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہی ہوں، بلکہ یوں کہہ رہے کہ مہینوں ہو گئے ہیں آپ کو میں آج نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ دیکھیں۔ پتہ نہیں اب ہم کب ملیں گے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کافی گہرا رشتہ ہے میرا۔ مجھے لگتا ہے پیار ہو گیا ہے آپ کو، عائشہ نے اپنے ہاتھ بھائی کے کاندھے پر رکھ کر کہا۔ پتہ نہیں اب وہ مجھے کہاں ملے گی۔ ویسے ایک آئیڈیا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دوست کا ابو وہاں پر گارڈ ہے، تو کیوں نہ آپ اس لڑکی کے گھر کا پتہ اس گارڈ سے پوچھ لیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کالج والے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات نہیں دیتے۔ بھائی، اگر گھر کا پتہ نہیں تو وہ شاید اس لڑکی کا نمبر ہی دے دیں۔ آئیڈیا ویسے برا نہیں، تمہارا کل کو جاؤں گا اور میں ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن مجھے ڈر بھی ہے، لگ رہا ہے گارڈ کہیں رائما کو نہ بتا دے کہ میں نے اس کا گھر کا نمبر پوچھا تھا۔ بھائی گانا تو وہ سنا ہوگا، آپ نے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ایسے ڈائلاگ فلموں اور ڈراموں میں ہی اچھے لگتے ہیں، اصل زندگی میں 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ عمیر نے جائے نماز کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا۔ کافی دن گزر گئے اور دروازے پر بیل ہو رہی تھی۔ مسز اشفاق نے رائما سے کہا، جاؤ بیٹا دیکھ کر آؤ دروازے پر کون ہے۔ رائما جب دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا بکے سفید گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس بکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے سفید گلاب بڑے پسند تھے۔ اس نے جب خوشی سے وہ بکے اٹھائے تو اس نے دیکھا اس کے ماموں اور ممانی ان کے گھر میں آئے ہیں اور ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت ڈیشنگ ہینڈسم لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور یہ کہہ کر اس سے شکریہ میرے گلاب دینے کے لیے۔ رائما نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، آپ کو ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ گلاب صرف سرخ ہوتے ہیں، سفید نہیں۔ رائما کون ہے؟ اس کی امی نے پیچھے ہی آواز دی۔ اس کے ماموں اور ممانی نے چپی کا اشارہ کیا اور کہا، ہم کو سرپرائز دیں گے، اور اس کی امی آئی اور حیران ہو گئی کہ کافی دنوں بعد اس کے ماموں ممانی ان کے گھر آئے تھے، اور ساتھ ہی اب ان کا بیٹا بھی تھا جو کہ کافی سالوں بعد جرمنی سے آیا تھا۔ شامیر نے رائما کو دیکھ کر کہا،
آپ سب لوگوں کو دوبارہ سے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، پر مجھے نہیں، رائما نے اپنے دل میں کہا، کیونکہ اسے اپنے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ رائما نے اپنے ماموں اور ممانی کو بیٹھنے کا کہا اور اس کی امی نے کہا، جاؤ رائما بیٹا، مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ رائما کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شامیر جو کہ اس کے ہر قدم کو، ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس پر اپنی نظر ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس کی یہ نظر رائما کو کافی الجھن میں ڈال رہی تھی۔ فخر نہیں دکھائی دے رہا؟ ممانی نے پوچھا۔ آفس میں گیا ہے، اب اس آنے والا ہے۔ سن کر شامر خوش ہو گیا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ صرف رائما کے بارے میں بات وہ فخر سے نہیں کر سکتا، اور فخر کے علاوہ رائما تو اس سے کمپنی نہیں دینے والی۔